ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے۔ دنیا ایمان بالغیب کی جگہ ہے، کوئی مبعوث ہو کچھ نہ کچھ پردہ ضرور ہوتا ہے، پھر اس نبی کی تصدیق کے لیے کوئی اور نبی آنا چاہیے، بس اس سے تسلسل پیدا ہوگا اور وہ باطل ہے، اور جو امر مستلزم باطل ہو وہ بھی باطل ہے، ماں سوائے اس کے نصوص حدیثیہ قرآنیہ کی روح سے اہل کرامت کی تصدیق اہل معجزہ کی تصدیق کے قائم مقام ہے، کیونکہ کرامت بھی رسول مطبوع کا معجزہ ہے، اور بموجب حدیث صحیح کے محدث کا الہام بھی وحی کے نام سے موسوم، اور مثل وحی انبیاء علیہ السلام کے دخل شیطان سے پاک اور خدا کی وحی ہے، اور جب وہ بھی خدا کی وحی ہے تو جو خدا کے منہ سے نکلا ہے اس کی شہادت اسی رنگ کی ہے جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کی شہادت۔ پھر یہ بھی سوچو کہ کیا دنیا میں کسی مسلمان کا اعتقاد ہو سکتا ہے کہ جب تک مسیح موعود نہیں آئے گا اس وقت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت معرض شک میں ہے اور مسیح کی گواہی کی محتاج ہے؟ اور اگر فرض کریں کہ مسیح نہ آوے اور گواہی نہ دے، یہ کس قدر بیہودہ خیال ہے اور قریب ہے کہ کفر ہو جائے۔ مسیح موعود کا آنا اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ابھی ثابت نہیں، اس کی گواہی سے ثابت ہوگی، بلکہ اس لیے ہے کہ تا وہ مجددوں کے رنگ میں ظاہر ہو اور فتنہ صلیبیہ کو دور کر کے دنیا میں توحید اور توحیدی ایمان کا جلال ظاہر کرے۔ قولو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے ایک نبی شاہد کی ضرورت ہے۔ اقول، ایسا ہی اس نبی شاہد کی نبوت کے لیے کسی اور نبی کی ضرورت ہے۔ وقس علی ھذا، اور ہزار حیف ہے ان لوگوں کے ایمان پر جن کی نزدیک ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت نہیں ہوئی، بلکہ جب مسیح آئے گا اور گواہی دے گا تب ثابت ہوگی۔ قولو، مسیح نبی ہو کر نہیں آئے گا، امتی ہو کر آئے گا، مگر نبوت اس کی شان میں مضمر ہوگی۔ اقول، جبکہ شان نبوت اس کے ساتھ ہوگی اور خدا کے علم میں وہ نبی ہوگا تو بلا شبہ اس کا دنیا میں آنا ختم نبوت کے منافی ہوگا، کیونکہ در حقیقت وہ نبی ہے اور قرآن کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ممنوع ہے۔ قولو، نبی کا مثیل نبی ہوتا ہے۔ اقول، تمام امت کا اس پر اتفاق ہے کہ غیر نبی بروز کے طور پر قائم مقام نبی ہو جاتا ہے، یہی معنی اس حدیث کے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء مثیل انبیاء ہیں۔ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو مثیل انبیاء قرار دیا، اور ایک حدیث میں ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ ہمیشہ میری امت میں سے 40 آدمی ابراہیم کے قلب پر ہوں گے۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مثیل ابراہیم قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، الفاتحہ 6 تا 7۔ اس جگہ تمام مفسر قائل ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم کی ہدایت سے غرض تشبہ بالانبیاء ہے، جو اصل حقیقت اتباع ہے، اور صوفیوں کا مذہب ہے کہ جب تک انسان ایمان اور اعمال اور اخلاق میں انبیاء علیہ السلام سے ایسی مشابہت پیدا نہ کرے کہ خود وہی ہو جائے، تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا اور نہ مرد صالح ہو سکتا ہے۔ بس نہایت ظلم اور خیانت ہے کہ قبل اس کے کہ دین کی کتابوں کو دیکھا جائے، دنیا داروں کی مقدم آبازی کی طرح ایک خود تراشیدہ بات پیش کی جائے۔ خدا نے انبیاء علیہ السلام کو اس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ تا دنیا میں ان کے مثیل قائم کرے۔ اگر یہ بات نہیں تو پھر نبوت لغو ٹھہرتی ہے۔ نبی اس لیے نہیں آتے کہ ان کی پرستش کی جائے، بلکہ اس لیے آتے ہیں کہ لوگ ان کے نمونے پر چلیں اور ان سے تشبہ حاصل کریں اور ان میں فنا ہو کر گویا وہی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آل عمران 32۔ بس خدا جس سے محبت کرے گا کون سی نعمت ہے جو اس سے اٹھا رکھے گا، اور اتباع سے مراد بھی مرتبہ فنا ہے،
جو مسیل کے درجے تک پہنچاتا ہے، اور یہ مسئلہ سب کا مانا ہوا ہے، اور اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا مگر وہی جو جاہل، سفیہ یا ملحد بے دین ہوگا۔ دلایا ہم نے مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا با